السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے اور امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہنا اور شکاری کی ایپیسوڈ نمبر 5 آئی نیز لے کر حافی حاضر خدمت ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگ رہی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہنا اور شکاری ایپیسوڈ نمبر 5 آئی نیز۔ سورج طلوع ہونے کے کچھ دیر بعد اور بہت دور سے ہم نے وہ مکان دیکھا اور دوپہر تک ہم وہاں پہنچ چکے تھے۔ قریب پہنچے تو میں نے دیکھا کہ یہ مکان 2 زبردست بوآب درختوں کے تقریباً عین نیچے کھڑا تھا۔ جنوبی افریقہ میں اس درخت کو بابیان کہتے ہیں، شاید اس لیے کہ بندر اس کے پھل کھاتے ہیں۔ مکان کی چھت گھاس پھوس کی تھی، لیکن دیواروں پر سفیدی پھیری گئی تھی اور اس کے چاروں طرف برآمدہ تھا۔ یہ مکان ڈچ طرز کا تھا۔ اس کے عقب میں اور کچھ فاصلے پر دوسری عمارتیں بلکہ کٹیائیں تھیں، یعنی چھکڑے کا سائبان وغیرہ۔ ان کے عقب میں کافروں کی اور مختلف طرز کی جھونپڑیوں کا جمگٹا تھا۔ اس کے بعد کھیتوں کا سلسلہ تھا جس میں فصل لہلہا رہی تھی۔ اس کے علاوہ ہم نے بہت سے مویشی بھی دیکھے جو ڈلانوں پر چل رہے تھے۔ چنانچہ ظاہر ہوا کہ یہ سفید فارم ہاسا امیر تھا۔ امسلوپوگاس نے ایک سپاہی کی نظر سے اس کا جائزہ لینے کے بعد مجھ سے کہا، میکومیزن، یہ تو بے حد پرامن علاقہ معلوم ہوتا ہے جہاں کسی طرف سے بھی حملے کا خطرہ نہیں، کیونکہ یہاں مجھے بچاؤ کا کوئی سامان نظر نہیں آ رہا۔ بالکل، میں نے کہا، اور کیوں نہ ہو جبکہ عقب میں جنگل اور ویرانہ ہے اور سامنے دریا۔ آدمی دریا پار کر سکتے ہیں اور جنگلوں اور ویرانوں میں سے گزر سکتے ہیں، اس نے کہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ اب تک ہمیں کوئی انسان نظر نہ آیا تھا، حالانکہ اس ویرانے میں ایک چھکڑا اور اس کے ساتھ چند آدمی بھی گھر کی طرف آ رہے ہوں تو اس کے مکین اس کی طرف متوجہ ہو جاتے اور شوق تجسس سے بےتاب ہو کر باہر نکل آتے۔ کہاں گئے یہاں کے رہنے والے؟ میں نے پوچھا۔ سو رہے ہیں باس، حنیس نے کہا، اور اس نے یہ غلط نہ کہا تھا۔ حقیقت میں اس وقت اس چھوٹی سی بستی کی کل آبادی کیلولہ کر رہی تھی۔ آخرکار ہم مکان کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ میں چھکڑا روک کر نیچے اتر آیا کہ معلوم کروں کہ اس مکان کا مالک کون ہے۔ عین اس وقت کوئی نمودار ہوا جسے دیکھ کر میں دم بہود رہ گیا۔ یہ ایک بے حد حسین لڑکی تھی، بلند قامت، بڑی بڑی آنکھوں، دل آویز نقوش اور قدرے زرد رنگت والی لڑکی۔ اس کے بشرے سے ایسی اداسی عیاں تھی کہ ایسا اداس چہرہ میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ یقیناً اس نے چھکڑے کی آواز سنی تھی اور جس حال میں بیٹھی یا لیٹی ہوئی تھی اسی حال میں معاملے کی تحقیق کو نکل آئی تھی۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ وہ سر سے ننگی تھی اور اس کے سر پر کوے کے پروں ایسے کالے اور گھنے بال تھے۔ امسلوپوگاس، اس کے خوفناک کلہاڑے اور اس کے وحشی ساتھیوں پر نظر پڑی تو لڑکی کے منہ سے حیرت و خوف کی ہلکی سی چیخ نکل گئی اور وہ ایک دم سے پلٹ کر بھاگنے لگی۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں خاتون، میں نے بیلوں کے پیچھے سے نکل کر انگریزی میں کہا، حالانکہ میرا خیال تھا کہ یہ لڑکی شاید ہی انگریزی سمجھ سکے۔ شاید وہ ڈچ تھی یا پرتگالی، اس کے باوجود خدا جانے کیوں میں نے اسے انگریزی میں مخاطب کیا تھا۔ لیکن جب اس نے اسی زبان میں جواب دیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ البتہ یہ سچ ہے کہ اس کا لہجہ اور تلفظ عجیب سا تھا، نہ آئرش اور نہ اس کا اچستانی۔ شکریہ، اس نے کہا، میں جناب ڈر گئی تھی آپ کے دوست ایسے، اور یہاں وہ مناسب لفظ کی تلاش کے لیے لمحہ بھر کے لیے خاموش رہی اور پھر کہا، ایسے ڈراؤ ہیں۔ اس لفظ ڈراؤ پر مجھے ہنسی آ گئی اور پھر میں نے کہا، ہاں ہیں تو صحیح، لیکن یہ نہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائیں گے اور نہ مجھے۔ لیکن خاتون، یہ بتائیے کہ ہم یہاں بیل کھول سکتے ہیں؟ شاید آپ کے شوہر… میرا کوئی شوہر نہیں ہے، صرف ابا ہے۔ اور اس نے ایک ٹھنڈا سانس لیا۔ اوہ، تو پھر کیا میں آپ کے ابا سے بات چیت کر سکتا ہوں؟ میرا نام ایلن کوارٹرمین ہے اور میں اس طرف اور اس کے بعد کے علاقے میں نئی باتوں کا کھوج لگانے کے لیے سفر کر رہا ہوں۔ اچھا، میں جا کر بیدار کرتی ہوں انہیں، وہ سو رہے ہیں۔ دوپہر کے وقت یہاں سب سو جاتے ہیں سوائے میرے۔ اور اس نے پھر ٹھنڈا سانس لیا۔ آپ کیوں نہیں سوتی؟ میں نے قدرے مسخرے پن سے پوچھا، کیونکہ اس لڑکی نے مجھے الجھن میں ڈال رکھا تھا اور میں اس کے متعلق بہت سی باتیں معلوم کرنے کے لیے بےتاب تھا۔ اس لیے کہ مجھے نیند کم آتی ہے۔ وہ بولی، کیوں؟ اس لیے کہ میں سوچتی بہت زیادہ ہوں، اور پھر جناب ہم سب کے لیے بہت جلد وہ وقت آ ہی جاتا ہے جب ہم گہری اور بے خبر نیند سو جاتے ہیں۔ میں اس کی صورت تکنے لگا اور جب سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہوں تو اس کا نام پوچھا۔ میرا نام آئی نیز رابرٹسن ہے اور میں ابا کو بیدار کرتی ہوں۔ تب تک آپ اپنے بیلوں کو چھکڑے میں سے نکال کر ہلکے کر دیجیے۔ وہ ہمارے مویشیوں کے ساتھ چڑھ سکتے ہیں، بہت زیادہ تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہیں بیچارے۔ اور وہ پلٹ کر گھر میں چلی گئی۔
آئینیز رابرٹسن، میں نے سر ہلا کر دل میں کہا، انوکھا میل ہے یہ تو۔ میرے خیال میں باپ انگریز اور ماں پرتگالی ہے، لیکن انگریز اس ویرانے میں کیا کر رہا ہے؟ اگر ایسا بوئر ہوتا جو ترک وطن کر کے آیا ہوتا، اس طرف تو بات سمجھ میں آ سکتی تھی، اور پھر میں بیلوں کو کھولنے اور ڈیرا ڈالنے کے متعلق مناسب ہدایت دینے میں مصروف ہو گیا۔ ہم نے ابھی بیل کھولے ہی تھے کہ دیو ہیکل، دوہری ہڈی، سرخ داڑھی، نیلی آنکھوں والا آدمی جمائیاں لیتا گھر میں سے نکلا۔ اس کا لباس کچھ بے ڈنگا سا اور عمر 50 کے لگ بھگ تھی۔ وہ عجیب قسم کی تقریباً لڑکھڑاتی چال سے میری طرف بڑھ رہا تھا، تو میں اس کا جائزہ لے کر اس کے متعلق چند خاص اور صحیح اندازے قائم کر رہا تھا۔ ایک عادی شرابی جو کبھی شریف رہا ہوگا، میں نے سوچا، کیونکہ اس کے بشرے سے عجیب طرح کے جذبات عیاں تھے، جیسے وہ اندر سے ٹوٹ گیا ہو۔ اس کے علاوہ کبھی اس کا تعلق سمندر سے رہا ہوگا۔ میرا یہ اندازہ بے حد صحیح ثابت ہوا۔ خوش آمدید مسٹر ایلن کوارٹرمین۔ اگر میں نے خواب نہیں دیکھا تو میری بیٹی نے آپ کا نام یہی بتایا تھا، کیونکہ یہ وہ نام ہے جو میں نے اکثر سنا ہے۔ اس نے بے حد پھیلے ہوئے اسکاچستانی لب و لہجہ میں کہا، کون سی لعنت آپ کو یہاں لے آئی ہے جہاں برسوں سے کسی سفید فام نے قدم نہیں رکھا؟ بہرحال آپ کو یہاں دیکھ کر مجھے بے حد مسرت حاصل ہوئی، کیونکہ بھائی میں دوغلے پرتگالیوں اور حبشیوں سے بیزار ہو گیا ہوں، اور دوغلی نسل کی لڑکیوں اور واہیات قسم کی جن اور وسکی سے بھی اکتا گیا ہوں۔ اپنے آدمیوں کو بیلوں کا انتظام کرنے دیجیے اور آپ اندر آ کر کچھ پیجیے میرے ساتھ۔ شکریہ مسٹر رابرٹسن۔ کپتان رابرٹسن، میرے بارے میں یوں حیران ہونے کی ضرورت نہیں، اس نے ایک دم سے بے تکلف بن کر کہا۔ شاید تم نہیں جانتے کہ کبھی میں ڈاک جہاز کا کپتان تھا، اور جناب میں چاہتا ہوں کہ جب بھی مجھے کوئی مخاطب کرے صحیح طور پر کرے۔ معافی چاہتا ہوں کپتان رابرٹسن، لیکن میں سورج غروب ہونے سے پہلے کچھ پیتا نہیں، البتہ اگر آپ… ارے یار، آپ صاحب کیا لگا رکھا ہے، دوستوں کی طرح بات کرو۔ میں پھر معافی چاہتا ہوں کپتان رابرٹسن، تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر تم کچھ کھانے کو… ہاں، آئینیز، یہ میری بیٹی کا نام ہے، تمہارے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کو لے آئے گی، اور تمہارے ساتھی بھی۔ اس نے بھی امسلوپوگاس اور اس کے وحشی باڈی گارڈ کی طرف مشکوک نظروں سے دیکھا۔ بھوکے ہوں گے، میں ان کے لیے ایک آدھ بیل ذبح کرائے لیتا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے یہ ساتھی پورا بیل سینگوں اور دم سمیت ہڑپ کر جائیں گے، لیکن میرے آدمی کہاں ہیں؟ سو رہے ہیں سور۔ ٹھہرو یار، میں جگاتا ہوں سالوں کو۔ اور برآمدے میں جا کر اس نے وہاں دیوار پر ایک کیل سے لٹکتا ہوا دریائے گال کی کھال سے بنا ہوا کوڑا، جسے سجام بوک کہتے ہیں، گھسیٹ لیا اور ان جھونپڑیوں کی طرف دوڑ گیا جو گھر کے پچھواڑے تھیں۔ وہ گرجدار آواز ایک نام تھوماسو پکار رہا تھا، اور ساتھ ہی اس کے منہ سے انگریزی اور پرتگالی گالیوں کا سیلاب بہہ رہا تھا۔ وہاں کیا ہوا یہ میں نہ دیکھ سکا، کیونکہ درختوں کی ٹہنیاں نظر کی راہ میں حائل تھیں، لیکن فوراً ہی میں نے سجام بوک کے سڑاکوں اور چیخوں کی آوازیں سنی، اور جھونپڑیوں میں سے سیاہ فاموں کو نکل کر ادھر ادھر بھاگتے دیکھا، بلکہ یوں کہیے کہ ان کی جھلک دیکھی۔ چند منٹ بعد ایک موٹا اور دوغلی نسل کا آدمی، جس کی ماں حبشن اور باپ پرتگالی رہا ہوگا کیونکہ اس کے بال حبشیوں کے سے تھے، چند دوسرے معمولی باپ گاجر قسم کے آدمیوں کے ساتھ نمودار ہوا، اور بے حد حفا لہجے میں ہمارے بیلوں اور ایک بیل کو ذبح کرنے کے متعلق ہدایتیں دینے لگا۔ وہ نچلے طبقے والوں کی بگڑی ہوئی پرتگالی بول رہا تھا، جو میں سمجھ سکتا تھا، اور میں نے اسے امسلوپوگاس کے متعلق کچھ کہتے سنا، جس کی طرف اشارہ کر کے اس نے وہ کالا کہا، جیسے کہ ایسے دوغلے آدمیوں کی عادت ہوتی ہے جو اپنے آپ کو پورا سفید فام سمجھ کر سیاہ فاموں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے حنیس کے متعلق بھی بڑے حقیر جملے کہے، جنہیں حنیس نے سمجھ لیا۔ صاف ظاہر تھا کہ یہ موٹا، جس کا نام تھوماسو تھا، یوں بے وقت اور گہری نیند سے جگائے جانے پر بے حد خفا تھا۔ عین اس وقت ہمارا میزبان ہامتا ہوا آیا اور اعلان کیا کہ اس نے اس مردود کو بڑی مشکلوں سے مار مار کر جگایا ہے، اور ثبوت کے طور پر اس نے اپنا سجام بوک مجھے دکھایا جو خون سے سرخ تھا۔ کپتان رابرٹسن، میں نے کہا، مناسب ہوگا کہ آپ سے میرا مطلب ہے کہ تم مسٹر تھوماسن کو، بشرط یہ کہ یہ موٹے صاحب وہی ہوں، ایک بات خاص طور سے بتا دو۔ وہ اس زولو سپاہی کو کالا وغیرہ کے حقیر نام دے رہا ہے۔ میں یہ بتا دوں کہ یہ زولو بلند رتبہ کا سردار ہے، اور جب اسے غصہ آتا ہے تو وہ بہت خوفناک بن جاتا ہے۔ چنانچہ مناسب ہوگا کہ مسٹر تھوماسو اسے ذلیل نہ کریں، ورنہ یہ ان کے حق میں برا ہوگا۔ یہ مولی گاجر قسم کے آدمی اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے ہیں، اور تھوماسو ایسا ہی ہے، جس کی دادی کی ملاقات کسی منحوس گھڑی میں کبھی سفید فام سے ہو گئی تھی۔ کپتان رابرٹسن نے ہنس کر جواب دیا، بہرحال میں اسے کہہ دوں گا، اور اس نے پرتگالی زبان میں تھوماسو کو اس کی غلطی سے آگاہ کر دیا۔ سنیور تھوماسو، یہ اپنے آپ کو سنیور کہتا ہے،
میرا مینیجر ہے اور بے حد ہوشیار آدمی ہے، اپنے طور پر ایماندار بھی ہے اور مجھ سے بے حد لگاؤ ہے اسے، غالباً اس لیے کہ ایک دفعہ میں نے اس کی جان بچائی تھی، لیکن وہ بے حد تندخو ہے۔ اور تم جانو کوارٹر مین دوغلی نسل کے آدمیوں کا مزاج ایسا ہی ہوتا ہے، خدا کرے کہ وہ اس کافر سے جھگڑا نہ کرے جو یہ بڑا کلہاڑا لیے ہوئے ہے، اور اگر وہ اس سے جھگڑ پڑا تو پھر یہ خود سینیور تھوماسو کے حق میں برا ہوگا۔ میں نے کہا۔ تھوماسو اس وقت بھی نفرت اور حقارت سے امسلوپوگاس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آؤ بھائی اب اندر چلا جائے، رابرٹسن نے کہا۔ چنانچہ ہم گھر میں آ گئے۔ رابرٹسن مجھے دیوان خانے میں لے آیا۔ یہاں صرف ایک دیوان خانہ تھا جو بے حد عجیب تھا۔ اس میں جو فرنیچر تھا وہ اسی جگہ بنایا گیا تھا، چنانچہ کچھ بے ڈنگا سا تھا۔ کرسیوں اور صوفوں کی گدیوں پر اور پشت پر چرمی پٹیاں جڑی ہوئی تھیں۔ اس کے باوجود سجاوٹ میں ایک طرح کا سلیقہ تھا اور آئینیز کی وجہ سے تھا، جو اس وقت ایک دوہرے بدن کی کافر عورت کی مدد سے کھانے کی میز لگانے میں مصروف تھی۔ کمرے میں ایک طرف کتابوں کی الماری تھی۔ کتابوں میں شیکسپیئر کی کتاب سب سے نمایاں تھی۔ الماری کے اوپر ہاتھی دانت کی ایک سلیب دیوار میں لگی ہوئی تھی جو آئینیز کے رومن کیتھولک ہونے کا پتہ دیتی تھی۔ دیواروں میں چند تصویریں ٹنگی ہوئی تھیں اور کھڑکی کی دہلیز پر گلدستہ رکھا ہوا تھا۔ کھانے کی میز پر جو چمچے اور کانٹے رکھے ہوئے تھے وہ چاندی کے تھے۔ پیالے اور جب بھی منقش اور چاندی کے تھے۔ کھانا چنا گیا جو بے حد عمدہ اور کافی سے زیادہ تھا۔ میں، کپتان رابرٹسن اور آئینیز میز پر بیٹھ گئے اور کم سے کم میں کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ میں نے دیکھا کہ رابرٹسن جن میں پانی ملا کر پی رہا تھا۔ بظاہر یہ بے ضرر مشروب تھا لیکن رابرٹسن کے لیے بے حد تیز۔ مجھے پینے کی دعوت دی گئی تو میں نے انکار کر دیا اور آئینیز کی طرح میں نے بھی کافی پینا ہی پسند کیا۔ کھانے کے دوران اور بعد میں جب ہم برآمدے میں بیٹھے پائے پی رہے تھے، میں نے اپنے اس سفر کا متعلق ان دونوں کو باتیں بتائیں اور اتنی ہی بتائیں جو بتانی ضروری تھی۔ میں نے کہا کہ میں دریائے زمبازی کے اس پار علاقے کا کھوج لگانے جا رہا ہوں، اور یہ کہ کافروں سے رابرٹسن کی اس بستی کے متعلق سن کر میں یہ معلوم کرنے کے لیے یہاں آ گیا ہوں کہ اس بڑے دریا کو کہاں سے اور کس طرح عبور کیا جا سکتا ہے، اور میں نے کہا میں رابرٹسن سے چند دوسری باتیں بھی پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہاں میں یہ بتا دوں کہ اس بستی کا نام اسکاٹ لینڈ کے کسی دور افتادہ گاؤں کے نام پر جہاں رابرٹسن پیدا ہوا تھا اور جہاں اس کا بچپن گزرا تھا، ایسٹراتھ مور رکھا گیا تھا۔ کپتان رابرٹسن کو دفعتاً مجھ سے اور میرے اس سفر سے دلچسپی پیدا ہو گئی، خصوصاً اس وقت جب اسے پتہ چلا کہ میں وہی شکاری کوارٹر مین ہوں جس کے متعلق اس نے ناقابل یقین افسانے سنے تھے۔ لیکن اس نے کہا کہ اس نشیبی جنگل میں جو وہاں سے دکھائی دیتا تھا چھکڑا لے جانا ممکن نہیں، کیونکہ اس نے کہا کہ ہمارے سارے بیل ٹیسی مکھیوں کے کاٹنے سے مر جائیں گے۔ اس کا مجھے بھی احساس ہے، میں نے کہا۔ چنانچہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنی واپسی تک میں اپنا چھکڑا وغیرہ تمہارے پاس چھوڑ جاؤں؟ یہ ہو سکتا ہے، رابرٹسن نے جواب دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ یار کیا کبھی تم واپس آؤ گے؟ تمہیں اس میں شک کیوں ہے؟ کوارٹر مین میرے دوست، افریقہ عجیب ملک ہے۔ سنا ہے کہ زمبازی کے اس پار عجیب لوگ رہتے ہیں جو نرے وحشی اور آدم خور ہیں۔ شاید امام حجر کہتے ہیں انہیں۔ یہی امام حجر ہیں جنہوں نے ماضی کے کسی دور میں اس طرف کے تمام قبائل کا صفایا کر دیا تھا، اور اسی لیے یہ پورا علاقہ غیر آباد ہے۔ البتہ چند قبائل باقی ہیں جو تیرتی جھونپڑیوں یا جزائر پر نرسلوں کے جھنڈ میں رہتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ بہت پہلے ہوا تھا، میرے دور سے پہلے، اور اب وہ امام حجر میرے خیال میں کبھی دریا عبور کر کے اس طرف نہ آئیں گے۔ ایک بات پوچھوں کپتان؟ میں نے پوچھا۔ ہاں پوچھو۔ کون سی بات تمہیں اس ویرانے میں لے آئی؟ میں نے پوچھا، کیونکہ میں یہ معلوم کرنے کے لیے بے چین تھا۔ وہی جو اکثر آدمیوں کو ویرانوں میں لے آتی ہے، یعنی مصیبت اور بدقسمتی۔ میرے جہاز کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا، جہاز بھی غرق ہو گیا اور بہت سی جانیں بھی گئیں، اور صحیح یا غلط طور پر اس کا ذمہ دار مجھے سمجھا گیا۔ اس کے بعد میں نے دریائے زمباسی کے ایک دہانے پر تجارت شروع کی۔ اس جگہ کا نام شنڈے تھا۔ بڑی واہیات جگہ تھی۔ تم جانو ہم اسکاچستانی فطرتاً تاجر ہوتے ہیں، چنانچہ میرا کام خوب چل نکلا۔ وہیں میں نے ایک شریف اور خاندانی لڑکی سے شادی کی۔ جب میری بیٹی آئینیز 12 سال کی تھی تو مصیبت نے میرے گھر کا رخ کیا۔ میری بیوی کا انتقال ہو گیا اور میری بیوی کے ایک عزیز نے اس کا ذمہ دار مجھے ہی ٹھہرایا اور کہا کہ میری بیوی اس لیے مر گئی کہ میں اس سے بے وفائی کر رہا اور اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ ہم دونوں میں اس بات پر جھگڑا ہوا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ میں نے اپنی بیوی کے اس عزیز کو قتل کر دیا، خیال رہے دھوکے سے نہیں بلکہ باقاعدہ ڈول لڑ کر۔ بہرحال میں نے اسے قتل کر دیا، حالانکہ اس وقت میری حالت یہ تھی کہ میں جانتا ہی نہ تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا کر چکا ہوں۔ اس کے بعد میرا وہاں رہنا ناممکن ہو گیا، چنانچہ میں نے اپنا سب کچھ فروخت کر دیا اور قسم کھائی کہ اب مجھے مہذب دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں۔ خصوصاً مشرقی ساحل کے متمدن سے میں ہمیشہ کے لیے اپنے تعلقات قطع کرتا ہوں۔
اپنے دور تجارت میں نے سنا تھا کہ اس طرف کا علاقہ بہت خوبصورت اور زرخیز ہے، چنانچہ میں آئی نیز، تھوماسو اور چند دوسرے آدمیوں کے ساتھ یہاں آیا اور مقیم ہو گیا۔ یہ برسوں پہلے کا واقعہ ہے اور تب سے بس یہیں مقیم ہوں، اور یہاں بھی اچھی گزرتی ہے کیونکہ یہاں بھی میں ہاتھی دانت اور دوسری چیزوں کی تجارت کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ غلہ بوتا ہوں اور مویشیوں کی نسل بڑھاتا ہوں۔ یہ چیزیں خصوصاً مویشی میں ان کافروں کے ہاتھ فروخت کرتا ہوں جو دریاؤں کے آس پاس اور جزائر پر بسے ہوئے ہیں۔ کوارٹر مین، اب میں ایک امیر آدمی ہوں اور چاہوں تو اسکاٹ لینڈ جا کر ٹھاٹھ سے رہ سکتا ہوں، نوابوں کی سی زندگی گزار سکتا ہوں۔ تو پھر اس ویرانے میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ چلے کیوں نہیں جاتے؟ بہت سی وجوہات ہیں۔ مثلاً بات یہ ہے کہ مہذب دنیا سے میں بالکل کٹ گیا ہوں۔ میں یہ تک بھول چکا ہوں کہ تہذیب و تمدن کس چڑیا کا نام ہے۔ اس کے علاوہ یہاں رہتے ہوئے میں خود نیم وحشی سا بن گیا ہوں۔ ویرانے، یہاں کے موسم اور یہاں کی کھلی فضائیں مجھے پسند ہے، اور پھر میں یہاں آزاد اور خود مختار ہوں۔ پھر یہ بات ہے کہ اگر میں مہذب دنیا میں گیا تو میری بیوی کے اس عزیز کے خون کا الزام پھر تازہ ہو جائے گا اور میں مصیبت میں پھنس جاؤں گا۔ اس کے علاوہ ایک بات اور ہے کوارٹر مین، حالانکہ میرے اس انکشاف کے بعد شاید تم کو مجھ سے نفرت ہو جائے، لیکن میں یہ بتائے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہاں اب میری جڑیں مضبوط ہو چکی ہیں اور میں بندروں میں بند چکا ہوں، اور ہاں، وہی بندن جنہیں میں توڑا نہیں سکتا۔ اور اس نے مکان کے عقب میں گاؤں کی طرف اشارہ کیا، بشرط یہ کہ ہم اسے گاؤں کہہ سکیں۔ بے شک میں چاہوں تو انہیں چھوڑ کر جا سکتا ہوں، آسان کام ہے، لیکن کوارٹر مین، میں ان بچوں کا باپ ہوں، وہ میرا خون ہے، اور تم جانو کہ ایک باپ کے لیے اپنی اولاد کو چھوڑنا ممکن نہیں۔ حالانکہ ان بچوں کی کھال میری طرح سفید نہیں، تاہم وہ میرا نطفہ ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھو یار، یہ میں ایک دوست کی طرح تمہیں ساری باتیں بتا رہا ہوں۔ ہاں، تو اس کے علاوہ مجھے ایک بری لت بھی پڑ گئی ہے جو تمہاری مہذب دنیا میں مجھے مصیبت میں پھنسا سکتی ہے۔ اور اس نے اپنے سر سے میز پر رکھی ہوئی شراب کی بوتل کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ، یہ بات ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ رابرٹسن کی باتیں مجھے بے حد متاثر کر رہی تھی کیونکہ یہ ایک تنہا انسان کا اعتراف اور تنہا دل کی پکار تھی۔ لیکن آئینیز کا کیا؟ کوارٹر مین، رابرٹسن کی آواز کانپ رہی تھی، یہ تم نے میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ آئینیز کو یہاں نہیں رہنا ہے، اسے یہاں سے چلا جانا چاہیے۔ یہاں کوئی نہیں ہے جس سے وہ شادی کر سکے۔ میرا مطلب ہے کوئی سفید فام اس طرف آتا ہی نہیں، اور وہ اپنی ماں کی طرح شریف ہے، بے حد شریف۔ لیکن وہ جائے کس کے پاس؟ وہ رومن کیتھولک ہے۔ چنانچہ اگر وہ اسکاٹ لینڈ گئی تو میرے عزیز و اقربا بھی بشرط یہ کہ کوئی ہوا اس کی طرف سے منہ پھیر لیں گے۔ اس کے علاوہ وہ خود سے زیادہ مجھے چاہتی ہے، جس طرح کہ میں اسے چاہتا ہوں، اور وہ مجھے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی، کیونکہ اس کے حال میں یہاں رکنا اور میری خبر گیری کرنا اور یہ دیکھنا اس کا فرض ہے کہ آخر میں پوری طرح شیطان کا بندہ بن جاتا ہوں کہ نہیں۔ لیکن کوارٹر مین، اس سلسلے میں شاید تم میری کچھ مدد کر سکتے ہو، بشرط یہ کہ تم اپنے اس احمقانہ سفر سے زندہ واپس آ گئے۔ میں اس سے پوچھنے والا تھا کہ اس سلسلے میں اس کی کیا مدد کر سکتا ہوں، لیکن پھر کچھ سوچ کر خاموش رہا۔ اچھا بھائی، اب میں سوتا ہوں جا کر، کیونکہ صبح جلدی بیدار ہونا اور راتوں کو دیر تک جاگتا ہوں۔ چونکہ میں ملاح رہا ہوں، اس لیے راتوں کو جاگ کر پہرا دینا میری عادت ہے۔ تم اس گھر کو اپنا گھر سمجھو اور جس چیز کی ضرورت ہو بے تکلف کہہ دو۔ اور وہ سونے کے لیے چلا گیا۔ اپنا پائپ ختم کر کے میں بھی ٹہلنے نکلا۔ پہلے میں وہاں گیا جہاں میرا چھکڑا تھا اور دیکھا کہ امسلوپوگاس اور اس کے ساتھی اس بیل کا گوشت پکانے میں مصروف تھے جو ان کے لیے ذبح کیا گیا تھا۔ حنیس اپنی چالاکی سے اپنی خوراک حاصل کر چکا تھا۔ یہ پکا پکایا کھانا اس نے شاید میرے ملازموں سے یا شاید آئینی سے حاصل کر کے کھا لیا تھا، چنانچہ وہ میرے ساتھ ہو لیا۔ ہم وہاں گئے جہاں جھونپڑیاں تھیں۔ وہاں ہمیں بہت سی قبول صورت عورتیں نظر آئیں جو دوغلی نسل کی تھیں اور جن کا لباس صاف ستھرا اور عمدہ تھا۔ اس کے علاوہ وہ ہمیں چند عمر کم لڑکے اور لڑکیاں بھی نظر آئیں، شیرخوار بچوں کو چھوڑ کر جن کی رنگت کالی سے زیادہ سفید تھی۔ یہ بچے تو لال داڑھی والے باز سے مشابہ ہیں، حنیس نے سر ہلا کر کہا۔ ہاں، میں نے کام کر کہا، کیونکہ اب مجھے معلوم ہوا کہ وہ کون سے بندھن تھے جنہیں رابرٹسن توڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ وہ بہت سے دوغلے بچوں کا باپ تھا جنہوں نے اسے اس مقام سے اس طرح باندھ رکھا تھا جس طرح جہاز کو لنگر۔ میں جلدی سے آگے بڑھ کر نیچی چھت والے سائبانوں کے قریب سے گزرا اور ایک نیچی اور لمبی عمارت کے سامنے پہنچ گیا۔ معلوم ہوا کہ یہ جنرل اسٹور ہے جہاں سینیور تھوماسو اپنے چند کرندوں کے ساتھ صاحب بہادر بنے بیٹھے تھے، زنبازی کے دلدلوں میں بسنے والے کافروں سے خرید و فروخت کر رہے تھے۔ یہ کافر ایسے تھے کہ میں نے اس قسم کے اور اس نسل کے لوگ پہلے کبھی نہ دیکھے تھے۔ البتہ یہ لوگ افریقہ کے دوسرے کافروں سے زیادہ مہذب تھے۔ میں یہ دیکھنے کے لیے رکا کہ وہ لوگ کیا خرید رہے ہیں، کیا بیچ رہے ہیں۔ البتہ یہ ضرور دیکھا کہ اسٹور میں مختلف قسم کا مال بھرا ہوا تھا۔ اس مال میں ہاتھی دانت بھی تھے جو میرے خیال میں اندرون ملک کے جنگلوں سے لایا گیا تھا۔
یہاں سے گزر کر ہم کھیتوں میں پہنچے۔ اس طرف کی زمین واقعی زرخیز تھی، کھیتوں کے بعد مویشیوں کے کرال تھے، اور دور ڈلانوں پر ہم بیڑ اور بکریوں کے ریوڑ چرتے دیکھ سکتے تھے۔ یہ لال داڑھی والا باز تو ہر طرف سے بے حد امیر ہے۔ جب ہم اپنی چہل قدمی ختم کر چکے تو حنیس نے کہا، ہاں، میں نے کہا، بے حد امیر، اس کے باوجود بے حد غریب۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے باز کہ ایک آدمی ایک ہی وقت میں امیر بھی ہو اور غریب بھی؟ حنیس نے پوچھا۔ اس وقت دوغلی نسل کے چند بچے جو تقریباً ننگے تھے وحشیوں کی طرح چیختے چلاتے آئے اور ہمارے قریب سے بھاگتے ہوئے نکلتے چلے گئے۔ حنیس نے سنجیدگی سے ان بچوں کی طرف دیکھا اور پھر سر ہلا کر بولا، شاید اب میں باز کی بات سمجھ گیا ہوں۔ ایک آدمی ان چیزوں میں امیر ہو سکتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، لیکن جنہیں وہ چاہتا نہیں، چنانچہ اس طرح وہ دوسرے معاملات میں غریب بن جاتا ہے۔ بالکل، میں نے کہا، جس طرح کہ تم غریب ہو حنیس، یا اس وقت بن جاتے ہو جب نشے میں ہو۔ اس وقت ہماری مڈ بیڑ پر وقار آئینی سے ہوگی جو اسٹور کی طرف سے واپس آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری تھی جس میں بہت سی ضروری چیزوں کے علاوہ صابن اور ایک پیکٹ چائے کا بھی تھا۔ میں نے حنیس سے کہا کہ وہ آئینیز کے ہاتھ سے ٹوکری لے کر گھر تک پہنچا دے۔ حنیس نے میرے اس حکم کی تعمیل کی اور ٹوکری لے کر چلا گیا۔ اب میں اور آئینیز آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گھر کی طرف جا رہے اور باتیں کر رہے تھے۔ تمہارے والد تو یہاں اچھا دھندا کر رہے ہیں اور بڑے فارغ البال ہیں، میں نے کہا اور اسٹور کی طرف اشارہ کیا جہاں کافر خرید و فروخت کر رہے تھے۔ ہاں، آئینیز نے جواب دیا، بہت روپیہ کما رہے ہیں وہ۔ یہ روپیہ وہ ساحلی بستی کے ایک بینک میں جمع کروا رہے ہیں۔ تم جانو مسٹر کوارٹر مین، یہاں ہمارے قیام و طعام کا تو کوئی حرج ہے ہی نہیں، اور ابا جو کچھ خرید و فروخت کرتے ہیں اس سے اور مویشیوں اور غلے کی فروخت سے انہیں خاصا منافع ملتا ہے۔ لیکن اس نے دفعتاً اداس ہو کر اضافہ کیا، اس ویرانے میں روپیہ ہمارے یا کسی کے بھی کیا کام آ سکتا ہے؟ تم اس سے چیزیں حاصل کر سکتی ہو، اوٹ پٹانگ سا جواب دیا۔ ابا بھی یہی کہتے ہیں، لیکن وہ کیا حاصل کرتے ہیں اس روپے سے؟ اپنے لیے تیز قسم کی شرابیں، ان عورتوں کے لیے کپڑے جو وہاں جھونپڑیوں میں رہتی ہیں، اور کبھی کبھی میرے لیے موتی، زیورات اور دوسری چیزیں جن کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ زیورات اور جڑاؤں چیزوں کا میرے پاس پورا بکس بھرا ہوا ہے جن میں استعمال کرتی ہی نہیں۔ میں زیورات پہنوں تو کس کے لیے؟ کون ہے یہاں مجھے دیکھنے والا؟ اگر کوئی ہے تو وہ چلاک تھماسو، وہ اپنے طور پر بے حد چلاک ہے، یا پھر وہ عورتیں ہیں جو میرے ابا کی۔ اور اس نے فقرہ ادھورا چھوڑ کر سر جھکا لیا۔ آئینیز، تم یہاں کچھ زیادہ خوش نہیں ہو۔ میں جانتی ہوں دوسری عورتیں اکیلے میں کیا محسوس کرتی ہیں، لیکن میں اپنے متعلق کہتی ہوں کہ میں واقعی خوش نہیں ہوں۔ کوئی ہے ہی نہیں جس سے میں مل بیٹھ سکوں۔ میں دنیا کی سب سے زیادہ دکھی عورت ہوں مسٹر کوارٹر مین۔ ارے نہیں بھائی، میں نے جلدی سے کہا، دنیا میں ایسی عورتیں بھی ہوں گی اور ہیں جو تم سے زیادہ دکھی ہیں۔ تو مسٹر کوارٹر مین، وہ عورتیں اپنا دکھ محسوس نہ کرتی ہوں گی یا کچھ بھی محسوس نہ کرتی ہوں گی؟ تمہارے والد تھے جن سے تمہیں محبت رہی ہو۔ ہاں آئینیز، ان کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن وہ بہت اچھے آدمی تھے، ولی تھے۔ میرے ملازم حنیز سے پوچھنا، وہ تمہیں ان کے متعلق بتائے گا۔ بہت اچھے آدمی تھے تمہارے ابا، یقیناً ہوں گے، لیکن تم نے معلوم کر لیا ہوگا کہ میرے ابا اچھے آدمی نہیں ہیں۔ حالانکہ ان میں بہت سی اچھائیاں ہیں اور وہ دل کے بھی برے نہیں، اور ان کا دماغ بھی تیز ہے، لیکن شراب اور وہ عورتیں انہیں برباد کر رہی ہیں، اور وہ اپنے ہاتھ ملنے لگی۔ تم کیوں یہاں سے چلی نہیں جاتی؟ میں نے پھٹ سے پوچھا۔ اس لیے کہ یہاں ٹھہرنا میرا فرض ہے، کم سے کم میرا مذہب تو مجھے یہی سکھاتا ہے، لیکن مذہب کے متعلق بھی میری معلومات صرف کتابوں تک محدود ہے۔ یہاں کوئی آتا ہی نہیں جس سے میں مذہب کے متعلق کچھ معلومات حاصل کروں۔ برسوں سے کوئی پادری اس طرف نہیں آیا۔ ایک دفعہ ایک بولا بٹکا مبلغ جو اپنے آپ کو بت پسماد دینے والا کہتا تھا یہاں آیا تھا، اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میرا اعتقاد جھوٹا ہے جو مجھے دوزخ میں لے جائے گا، کیونکہ وہ میرے حال سے واقف نہ تھا۔ اس لیے غریب جانتا ہی نہ تھا کہ میرے لیے تو یہی دوزخ ہے۔ نہیں مسٹر کوارٹر مین، میں نہیں جا سکتی۔ مجھے اب بھی امید ہے کہ ایک نہ ایک دن خدا اور اولیاء مجھے اپنے والد کو راہ راست پر لانے کا راستہ سمجھا دیں گے، پھر اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے، اس کی قیمت مجھے اپنے خون ہی سے کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ اوفو، تم ایک اجنبی ہو اور میں نے کتنی بہت سی باتیں تمہیں بتا دی ہیں، اس کے باوجود خدا جانے میں کیوں محسوس کر رہی ہوں کہ تم مجھے دھوکہ نہ دو گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر ممکن ہوا تو میری مدد کرو گے، کیونکہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو پیتے ہیں اور اس نے جھونپڑیوں کی طرف ہاتھ ہلایا۔ آئینیز، کمزوریاں مجھ میں بھی ہیں، میں نے کہا۔ ضرور ہوں گی، ورنہ تم ولی ہوتے، اور پھر کوئی انسان مکمل نہیں ہے۔ ولیوں میں بھی کمزوریاں ہوتی ہیں، کم سے کم میں نے تو یہی پڑھا ہے کہ وہ لوگ اپنی کمزوریوں پر فتح حاصل کر کے ولی کے درجہ تک پہنچتے ہیں۔ بہرحال مجھے یقین ہے کہ اگر تمہارے اختیار میں ہوا تو میری ضرور مدد کرو گے۔ اور پھر اس نے میری طرف دیکھا اور اس کی ایک نظر ساری انکہی باتیں کہہ گئی اور پھر پلٹ کر چل دی، اور میں اپنے چھکڑے کی طرف جاتے ہوئے سوچ رہا تھا
کہ لو بھائی یہ کڑھائی میں پڑی خوبصورت زندہ مچھلی، اور یہ میں جانتا تھا کہ اس سے پہلے کہ اس مچھلی کو ابال کر بیکار کر دیا جائے میں اسے کسی طرح کڑھائی سے نکال اور بچا سکتا ہوں۔ ایک بات یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ قسمت یا قدرت میرے لیے ہمیشہ ایسے ہی کام کیوں تلاش کر لیتی ہے۔ اور جب میں یوں سوچ رہا تھا تو کوئی غیبی آواز میرے دل میں آئینیز کے الفاظ دہرا رہی تھی، اس لیے کہ یہ تمہارا فرض ہے، اور افسوس اس پر جو اپنے فرض سے کوتاہی کرتا ہے۔ انسانی دکھوں کی کڑھائی میں سے چند مچھلیوں کو نکالنے کا کام قدرت نے میرے سپرد کیا ہے، چنانچہ یہ کام تو مجھے کرتے ہی رہنا پڑے گا۔ لیکن یہ آئینیز کا مسئلہ تو میرے لیے مشکل تھا، لیکن میں نے سوچا شاید قسمت میری مدد کرے گی، اور سچ تو یہ ہے کہ آخر میں قسمت نے مدد کی، بشرط یہ کہ جو سنسنی خیز واقعات بعد میں ہوئے انہیں ہم قسمت کا کھیل کہہ سکیں۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔